مجھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سمجھانے میں کمی کوتاہی ہو جائے یا رہ جائے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اور رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں، خصوصاً ہمارے دکاندار، کام کرنے والے، دکانوں پہ مزدوری کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، مالک جو بھی ہیں، اللہ سب کو جمعے کی نماز کے لیے قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمت دی، طاقت دی، وہ نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بہت بابرکت لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے کا خیال کیا، اپنے آپ کو بدلا، جماعت کے ساتھ نماز کی ترتیب بنائی، ہمت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ نمازوں کے لیے وہ چلتے ہوئے مسجدوں کی طرف آئے۔ وہ بہت بابرکت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، ایمان، اسلام، تابعداری، اللہ کی اطاعت، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت مال ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نعمت کی مثل دنیا میں شاید ہی کوئی کم ہو اگر انسان کے پاس مال ہے۔ جتنی بڑی نعمت مال ہے، اتنی بڑی ہی یہ مال آزمائش بھی ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان اللہ کے راستے میں مال دے، مالدار ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اگر مال ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا اور بخیل بن کر اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے انسان کو حساب دینا پڑے گا، جیسے نماز، روزے، زکوٰۃ کا حساب دینا پڑے گا، ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں نے آج پڑھی، وہ حدیث پڑھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ ایک ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، بس فرض پڑھتا ہے، کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتا، لیکن دسترخوان وسیع ہے اس کا، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، لوگوں کا خیال بھی کرتا ہے، سخی ہے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال بھی کرتا ہے، غریبوں کا بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کا بھی کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو زکوٰۃ آتی ہے اس سے بھی دیتا ہے، جو بھی ملے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی جس نے مسجد میں بستر لگا لیا اور ڈیرا لگا کر مسجد میں عبادت شروع کر دی، اتنی عبادت کی اور اللہ کے ہاں وہ گویا کہ لوگوں کے ہاں اس کو عابد کہا جانے لگا۔ عابد کا مطلب بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا انسان۔ ایک انسان لوگوں کا خیال کرتا ہے، ایک انسان سجدے میں سر رکھ کر پڑا ہوا ہے، لیکن مجال ہے کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دے۔ اب اللہ کے ہاں کون بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ونڈ پائی، فرمایا کہ یہ جو تھوڑی بہتی عبادت کرنے والا انسان فرض نماز پڑھے، فرض روزہ رکھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز بالکل چھوڑ دے، یہ نہیں، یعنی نمازیں پڑھتا ہے لیکن نفل نہیں پڑھتا۔ دوسرا نمازیں بھی پڑھتا ہے، نفل بھی، تہجد بھی پڑھتا ہے۔
فرمایا کہ اللہ کے ہاں جس کا دسترخوان وسیع ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی اجتماعیت کا نام ہے، انفرادیت کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو یہ سبق دیا، اپنے 2 باغوں میں سے ایک باغ اپنے لیے رکھا، 2 بیویوں میں سے ایک بیوی اپنے لیے رکھی، 2 گھروں میں سے ایک گھر اپنے لیے رکھا، آدھی روٹی دے دی، خود بھوکا رکھا، 2 روٹیاں ایک اس کو دی، ایک اپنے لیے رکھی۔ اس امت کو یہ سبق دیا کہ اگر سوچ رکھنی ہے تو اجتماعیت کی سوچ رکھنی ہے، انفرادیت کی سوچ نہیں۔ خود غرضی والی زندگی میرے رب کو بالکل بھی پسند ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بس میرا کام بن جائے، میں سیدھا ہو جاؤں، مجھے منافع دنیا کا مل جائے، پرافٹ مل جائے، باقی سب دنیا دھوکے میں جاتی ہے، فراڈ میں جاتی ہے، جائے۔ ایسی زندگی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الذی جمع مالا وعددا، کہ جن لوگوں نے مال کو جمع کیا اور گن کے رکھا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا، فرمایا مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہاں، یحسب ان مالہ اخلدا، مال چھوڑ دے گا ان کے پاس، کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ ایسا دن آئے گا کہ اس دن نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گا۔ ہم نے اپنی یہ ترتیب بنانی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ وہ ہمارے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو ہمیں اس سے پہلے سب سے پہلے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے وہی مال ہمارے لیے عذاب کا سبب بھی بنے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آج یہی ہے کہ مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ آج تک ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، وہ حالات بھی یاد ہیں کہ پتہ نہیں کیا تھے، بیان کرنے لگے بھی خوف آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج تک اینڈ نہیں ہوئی دنیا کی کہ دل میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ بس یار، ایسے تمہیں ایسے لالچ انسان کے دل میں آتے ہیں کہ انسان کی اینڈ نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں ایک جنگل سونے کا دے دے، تمہاری تمنا ہوگی کہ دوسرا بھی مل جائے۔ اگر اللہ دوسرا دے دے تو تمنا ہوگی تیسرا بھی مل جائے۔ اگر تیسرا، یہاں تک کہ فرمایا کہ تمہاری تمنا کو تمہاری قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتا۔ اس لیے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو مال خرچ کرنے کا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے اندر سے مال کی محبت ختم ہوگی، تمہارے اندر جو مال کے حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا اس میں کمی آئے گی، تم اللہ کا شکر ادا کر سکو گے۔ تمہیں لوگوں کی جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں وہ مرعوب نہیں کریں گی، لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں تمہیں اپنی طرف توجہ نہیں دلائیں گی، تمہاری اپنی ایک دنیا ہوگی۔ اگر اللہ نے تمہیں دن کا 1000 روپیہ دیا ہے نا، اس میں سے 20 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انشاءاللہ مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ اور جس انسان کے دل سے مال کی محبت نکل گئی نا، اس انسان کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں، لالچی آدمی کی کوئی زندگی نہیں۔ جس انسان کے پاس طمع ہے، لالچ ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، کسی کے پاس مال دیکھا وہاں ڈیرے لگا لیے، اپنی عزت کی پرواہ نہ کی، مال کے پیچھے بےزتی کروائی، ذلیل ہوئے، ایسے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ لوگوں تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ سے دور نہ کر دیں۔ عن ذکر اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ نماز سے دور نہ کر دیں، یاد رکھیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لو بس کافی. عن ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت تمہیں اسلام پہ چلنے سے دور نہ کر دے. ایک آدمی ناجائز طریقے سے مال لے رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ غافل ہے. ایک آدمی جناب والا تہجد پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کے حق پہ قابض ہے، یہ بھی ظالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال تمہیں دنیا کے اندر رہنے کا ایک سلیقہ بتا دے کہ تم نے مال کو اپنی اولاد کے لیے چوری، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، لوگوں سے غلط بیانی کر کے اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی بنانا، جائیداد بنانا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں نہ مجبور کر دے. اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے. میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹی یا جو بھی تمہارے ہیں، ان کے مقدر پہلے آئے ہیں، یہ بعد میں دنیا میں ہیں، یاد رکھیں. ہم سوچیں نا کہ ہم ان کے لیے کچھ بنا لیں گے، اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں بنا سکے. اگر اللہ نے ان کو بنایا ہے تو ہماری موت کے بعد پتہ نہیں انہوں نے کیا ترقیاں کرنی. ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے ماں باپ محنت کرتے دنیا سے چلے گئے، اولاد عیش کر دی. کئی ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے بہت کچھ کمایا، اولاد نے آ کر بگاڑ دی. اولاد کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ ترتیبیں اللہ کی بنائی ہیں انسان کے لیے. ہمارے پاس میں ہے صرف اللہ کو راضی کرنا اور صحیح طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کہ لوگوں اس مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دو جو ہم نے تمہیں دیا. یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے تمہیں دیا. ہمارے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اگر کسی کے پاس بڑے پیسے ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی، پراپرٹی زیادہ ہے، اس کا کوئی کمال نہیں. یاد رکھیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا تمہیں. ہاں اگر محنت پہ ہوتا ہے نا منحصر، تو میں اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا آج کے پھر ہم سب سے زیادہ مالدار ہوتے. صبح 3 بجے اٹھتے ہیں، رات 11 بجے سوتے ہیں. اگر محنت کا تعلق انسان کی روزی کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھیں پھر جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جو کولڈ سٹور پہ کام کرنے والے مزدور لوگ ہیں، اور جو جناب والا یہ بوریاں آلووں کی یا آلو کھیت سے جا کر بھرنے والے لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں. وہ تاجر نہ ہوتا جو 12 بجے آ کر آڑت پہ بیٹھتا، وہ نہ ہوتا. یہ اللہ کی ہیں. مما رزقناکم، ہم نے تمہیں مالدار بنایا ہے، تمہارا کام ہے کہ اس مال میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو. خرچ بھی کوئی زیادہ نہیں کرنا، لاکھ کے مگر 2,500 کرنا، سال میں 1 دفعہ کرنا. یعنی اگر اللہ نے تمہیں 1 لاکھ دیا ہے، اس لاکھ میں سے 2,500 روپیہ کسی غریب کو دے دو. بس تمہاری ذمہ داری پوری، اور وہ مال جو تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، تمہارے لیے برکت والا ہو جائے گا. لیکن فرمایا کہ اگر تم نے نہ دیا، یاد رکھیں جب موت آئے گی نہ یہ مال کام آئے گا، نہ تمہاری تجارت کام آئے گی، نہ تمہارے دوست کام آئیں گے، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. پھر تلاش کرتے پھرو گے سوائے تباہ و بربادی کے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک آیت میں آتا ہے نا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صحابہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں مال جمع کرنے سے کیا مراد ہے. صحابہ پوچھتے تھے مسائل، نا مسئلے پوچھتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے دین کا. تھوڑا سا مال بھی آیا تھا نا تو پریشان ہو جاتے تھے، پتہ نہیں یہ ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ مال وہ نقصان دہ ہے جس مال میں سے غریبوں پہ خرچ نہ کیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے. جب تم نے زکوٰۃ دے دی بس ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے مال حلال ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم. کہ جیسا تمہارے پاس مال ہے، اگر سونا ہے، چاندی ہے، یا یہ جو آج کل کے پیسے ہیں یہ ہیں، یا بکریاں ہیں، یا اونٹ ہیں، یا بیل ہیں، جو بھی ہے، فرمایا کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ میں گرم کرے گا. جہنم کی آگ میں گرم کر کے پھر اس سے تمہارے جسم کو داغ دیا جائے گا،
اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو مزہ۔ تو اس لیے بھائیو پہلی فرصت کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو۔ اگر اللہ نے زمیندار بنایا ہے تو اپنی عشر نکالو پہلی فرصت کے اندر۔ پہلے لوگ، ایک واقعہ سورۃ القلم کے اندر آتا ہے، ایک آدمی تھا، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، اور جب اس کا پھل آتا نا تو غریب لوگ گاؤں کے دائیں بائیں آگے پیچھے جمع ہو جاتے اور وہ ان کو دیتا، باغ آباد لوگ آتے، جانور کھاتے، سب موجہ کرتے۔ وہ فوت ہو گیا۔ اب سیانے بچے، پڑھے لکھے بچے کہنے لگے ہمارا باپ پاگل تھا۔ اور یاد رکھیں، میری بات یاد رکھیں، جن لوگوں کے دسترخوان وسیع ہیں، جن لوگوں کی دکانوں پہ آئے جو لوگ گاہک آتے ہیں یا سوداگر آتے ہیں اور وہ پانی پی کر جاتے ہیں، یا ان کو چائے سے ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، یا ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں وہ کھانا کھا کر جاتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کنجوس لوگوں کو کوئی کسی تاریخ میں یاد نہیں رکھا جاتا، سخی لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، سالوں سال بعد بھی یاد رہتے ہیں۔ تمہیں اگر کسی نے ایک دن کا کھانا کھلایا ہوگا نا، تمہارے اندر اگر حلال کا خون ہوگا تم کبھی زندگی میں اس کو بھولو گے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، نماز کے ٹائم، قرآن کی تلاوت کے ٹائم، جب بھی تمہیں موقع ملے گا تم ان لوگوں کو، اس فیملی کو ضرور یاد رکھو گے کہ انہوں نے مجھے پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ تو اس لیے بھائیو اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ، سخی کرو۔ اب بچے کہنے لگے کہ ابا جی کملے تھے، ہم نے پھل توڑنا ہے باغ کا، رات کو جائیں گے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے بیپاری کو بیچ دیں گے، نہ کوئی غریب آئے گا، نہ کسی کو جواب دینا پڑے گا، نہ دینا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا بڑے پاؤں رکھ کے جا رہے تھے کہ کوئی دایاں بایاں جھاگ نہ جائے اور واپس باغ میں پہنچنا یا پڑھنے۔ لیکن جب اپنے باغ میں پہنچتے ہیں تو باغ بھوسا بنا ہوتا ہے، اللہ اس باغ کا نام و نشان ہی مٹا دیتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اے بخیلو یاد رکھو یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تمہیں سمجھ آئے۔ اس لیے بھائیو السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جتنا تم اپنے مال سے زکوٰۃ دو گے، غریبوں پہ خرچ کرو گے، بہن بھائیوں پہ خرچ کرو گے، رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ بہترین طریقہ اللہ کے قریب ہونے کا سخاوت ہے۔ پھر فرمایا قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہو جائے گا سخی۔ قریب من الناس، لوگوں کے دلوں میں بسے گا سخی آدمی، لوگوں کے دلوں میں، کہ یار جب بھی اس کے گھر پہ جاتے ہیں نا کھانے کے بغیر نہیں جانے دیتے، یہ بڑے اچھی ماں کے بچے ہیں، بڑے ان کے ماں باپ اچھے ہیں، بڑی فیملی اچھی ہے، بڑے سخی لوگ۔ اور یاد رکھنا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اگر کسی پہ احسان کر دو، کسی کو زکوٰۃ دے دو، کسی کو صدقہ دے دو، کسی کو کھانا کھلا دو، کسی کو کچھ گفٹ دے دو، ہدیہ دے دو، کبھی احسان نہ جتلانا، بھول جاؤ اس کو دے کر اللہ کے پاس جا کر۔ یہ نہ کہنا کہ میں نے اس کو بہت کچھ دیا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا، میں کیا کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ انسان بے وفا ہے، یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم نے اپنے رب سے کتنی وفا کی ہے، ہم سوچیں۔ اللہ کو ہم کیا کہ آئے تھے کہ اللہ تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ تعلق رکھیں گے، کتنے کے کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے پیدا ہونے سے پہلے وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ اللہ نے پوچھا تھا کیا کرو گے؟ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ پڑھ لو سر، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے تو اس سے مانگتے رہیں گے،
یہ وعدہ پیدا ہونے سے پہلے کر کے آئیں اور سوچیں ہم اس وعدے پہ کتنے قائم ہیں۔ جب میں اپنے وعدے پہ قائم نہیں، ہم اپنے وعدے پہ اللہ سے قائم نہیں ہیں، تو آپس میں دوسرے کے ساتھ کیا کر سکتے؟ کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی کو کچھ بھی کھلاؤ، اس کو بھول جاؤ، اس کا اجر اللہ کے کھاتے میں ڈال دو، اور پھر دیکھو اللہ دیتا کیسے۔ اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا البخیل بعید من اللہ، بخیل جو ہوتا ہے نا وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہو جائے گا، وقریب من النار، اور آگ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سخاوت جنت کا درخت ہے۔ جس انسان کے اندر خرچ کرنے کا مادہ ہوتا ہے، گویا کہ اس نے درخت، جنت کے درخت کو اپنا جو ہے یعنی جو ہے پکڑ لیا، اور وہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ بخیل آدمی جو زکوٰۃ نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا، فرمایا کہ اس نے جہنم کے درخت کو لے لیا، اور وہ درخت اس کو جہنم میں لے کر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ معراج کی رات گئے تو کچھ لوگ اپنے چیتڑے کھا رہے ہیں، گندا گوشت، خراب گوشت وہ کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہوگا لیکن اس مال میں سے یہ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دو گے نا، اللہ جو ہے اللہ کا غصہ ختم ہوگا، اللہ کی رحمت ان پہ آئے گی۔ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور بری موت کو دور کرے گا، کلمے والی موت نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، موت کے وقت نہ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ میری زبان پہ کلمہ آ جائے، اور وہ بڑی حالت عجیب ہے، اللہ ہر ایک کو آئے گی، مجھے بھی، ہم سب کو ہے۔ ہم نے اس کا انتظام اب کرنا ہے۔ اگر اب کر لیں گے تو موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو سوائے پچھتاوے کے، افسوس کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جس کے پاس سونا ہے، دو عورتیں زیور پہن کے آئیں، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ نکالی ہے، اگر نہیں نکالو گی تو تمہیں اس زیور کی جگہ تمہیں جہنم کی آگ کے انگارے پہنائے جائیں۔ اور ہم کہتے ہیں 7.5 تولے زیور ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، یہ مسئلہ ہے، بس ہے اہل آگے کو بنا رہے ہیں، زکوٰۃ تو بچن واسطے۔ یاد رکھیں جب تمہارے پاس قید اعظم ہے نا، پیسے ہیں، 2-4 لاکھ روپے ضرورت تو علاوہ ہے، زکوٰۃ آگے سمجھو۔ اب سارے سونے کی قیمت 1 تولہ ہو، آدھا ہو، 2 ہو، چاندی ہو 2 تولے 3 تولے ہو، ہاں اگر تمہارے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں، 2-4 ہزار روپے نہیں ہیں، پھر 7.5 تولے زیور ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب تمہارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، پھر زیور نہیں ہوگا، پھر پورے زیور کی زکوٰۃ ہوئے گی، اور اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالو۔ تم تجارت کر رہے ہو، جو تمہاری دکان میں مال پڑا ہے، جتنے پیسے پڑے، جو تم نے سیل مینوں کے دینے ہیں، مثال کے طور پر بڑی چھوٹی اس سے پہلے دینے ہیں پیسے، وہ قرض، اس سے زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ باقی جو تمہارے اپنے ذاتی پیسے ہیں اس کا حساب لگا کر لاکھ مگر 2,500 روپے اللہ کے راستے میں نکال۔ جو تمہاری گاڑی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر تم نے خریدنے کے ارادے سے گاڑی خریدی، بیچنے کے ارادے سے خریدی، اس پہ آئے گی۔ اگر پلاٹ تمہارے اپنے رہنے کی نیت سے لیا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر اس لیے لیا ہے کہ مہنگا کر کے بیچوں گا، پھر آئے گی۔ اسی طرح سے دکانیں لی ہیں، کاروبار کے لیے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر اس لیے لی ہیں کل مہنگی کر کے بیچیں گے، پھر ان کی جتنی قیمت ہے ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اپنی پوری پراپرٹی کا حساب لگاؤ دوستو، اس کو جمع کرو، جمع کر کے اس کو دو جو حقدار لوگ ہیں۔ آج کے دور کے اندر یہ مانگنے والے جو بھاگے پھرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو بہن بھائیوں میں غریب ان کو دے دو، جو بڑے مدرسے ہیں 500 600 1000 بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، ان کی کفالت کو پورا سال کرتے ہیں، ان کو جا کر اپنے پیسے جمع کرواؤ۔
یہ جو روڈوں کے اوپر بھاگنے جی صدقہ دے دو زکوٰۃ دے دو، ان سے اپنے پیسے بچاؤ، صحیح جو حقدار لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق